نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی عشر عربی کا معلم حصہ اول 12واں سبق عربی کا معلم کا شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ سبق متعلق ہے اسماء الاشارہ سے. اسماء اشارہ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے عربی کلام میں ہم اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کچھ قریب کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دور کے لیے ہوتے ہیں. قریب کا اشارہ، دور کا اشارہ. تو یہ بات اس سے پہلے خلاصۃ النحو میں گزر چکی ہے، اور اب ہم عربی کا معلم میں بھی اسی کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جن لفظوں کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسماء الاشارہ ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں. قریب کے لیے، نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کی کثیر الاستعمال صورتیں یہ ہیں. یعنی وہ اسماء، وہ اسم، وہ الفاظ جن کے ذریعے سے قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے نیچے یہ. اور اگر وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک ہے تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ آئے گا وہ واحد کا ہوگا، اور اشارہ جس کی طرف کیا جا رہا ہے وہ دو ہیں تو پھر اس میں اشارہ بھی جو ہے وہ تثنیہ کا ہوگا، اسی طرح جمع کا ہوگا. اور مذکر ہے تو مذکر کا کیا ہوگا، اور مؤنث ہے تو مؤنث کا کیا ہوگا، وہ دیکھیں اس چارٹ کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا. مذکر ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے ہم، اور قریب ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہاذا، یہ ایک. اب انہوں نے لکھا ہے ترجمے میں یہ ایک مرد، تو چونکہ مرد کی بات یہاں نہیں کی، لیکن یہ ایک مرد سے مراد یہ ایک مذکر چیز، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی مذکر چیز بھی ہو سکتی ہے. ہازانی، اور یہ حالت رفعی کے اندر، اور ہازینی حالت نصبی اور جری کے اندر. اور آپ یہ اسم کی اعرابی حالتوں کے اندر اچھے سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس موقع کے اوپر حالت رفعی کا استعمال ہوتا ہے اور کس موقع پہ حالت نصبی اور جری کا. اس کو آسان الفاظ میں ہم دوبارہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر موقع جملہ فعلیہ میں، یعنی یہ اس میں اشارہ اگر فاعل کے مقام پر ہوگا تو پھر یہ مرفوع ہوگا، اور اگر یہی مفعول کے مقام پر ہوگا یا اس میں جر کے مقام پر ہوگا تو پھر یہ اس کی جو حالت ہوگی وہ ہازینی کے ساتھ، یعنی حالت نصبی اور جری کے ساتھ شمار کی جائے گی. اور اسی طرح اگر یہ جملہ اسمیہ میں ہوگا تو اگر یہ جو اس میں اشارہ ہے اگر یہ مبتدا کے مقام پر ہے تو بھی مرفوع ہوگا اور ہازانی کے ذریعے سے آئے گا، اور اگر یہ خبر کے مقام پر ہوگا تو بھی یہ مرفوع ہوگا. تو یہ مختصر سی بات ہم نے یہاں پہ کر لی، لیکن اسم کی اعرابی حالتوں کے اندر آپ اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اگر آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت تو آپ ضرور پچھلا سبق ضرور دوبارہ دیکھیں اور یاد کریں. اسی طرح سے واحد کے لیے بات ہو گئی، واحد کے لیے ہاذا، تثنیہ کے لیے ہازانی، اور جمع کے لیے ہاؤلائی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت سارے مرد. اسی طرح مؤنث کے لیے حاذی ہی، تثنیہ کے لیے ہاتانی اور ہاتینی، اور جمع کے لیے ہاؤلائی. تو یہ ہے سلسلہ اسماء اشارہ کا، ان کو یاد کر لیں. اور ان کی اسی درس کے آخر میں جو تمرین آئے گی اس میں آپ نے ان کے پھر جملے بنانے ہوں گے اور ان کو اچھے سے مشق کرنی ہوگی. اچھا، یہ تو تھے وہ اسماء جو کہ قریب کے لیے. اب ہم بات کریں گے بعید کے لیے. جن اسماء اشارہ کے ذریعے سے بعید یعنی دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے تو ان کی عام صورتیں یہ ہیں. عام صورتوں سے مراد یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اسم ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں اسماء اشارہ کے ذیل میں، لیکن ان کا استعمال کم ہوتا ہے. تو دیکھیں، دور کے لیے مذکر ہو اور واحد ہو تو ذا کا یا ذالکا، تثنیہ ہو تو ذانی کا حالت رفعی میں، اور زینی کا حالت نصبی و جری میں، اور اولائکا، اور جمع میں اولائکا اور اولائکا. اس کے لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اولائکا اور اولائکا. تو بہرحال یہ دونوں طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، لیکن جو دوسری صورت ہے اولائکا کی وہ زیادہ لکھی جاتی ہے. تو یہ بعید کے لیے ہو گیا. اس طرح مؤنث ہے تو تا کا اور یا تل کا، تا کا، تی کا یا تل کا. اس میں تل کا استعمال بہت زیادہ ہے. تانی کا اور تینی کا تثنیہ کے اندر ہے، اور اولائکا یہ جمع کے اندر آتا ہے. تو یہ ہم نے قریب اور بعید دونوں کے لیے اسماء اشارہ پڑھ لی. اب یہاں سے کچھ تنبیہات ذکر کریں گے جو ان کا اس کتاب کا سب سے اہم جو ایک حصہ ہے
کہ تنبیہ ذکر کر کے بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں کہ جو عموماً طالب علم کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں تنبیہ نمبر اول ہے اصل میں اسماء اشارہ ذا، ذانی وغیرہ بغیر ہا اور کا کے ہیں، مگر ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیچھے ہاذا، ہاذانی، اولائکا، اسی طرح ذالکا. تو یہ جو اسماء اشارہ ہم نے پڑھے ابھی، یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے جو انہوں نے تنبیہ میں ذکر کیا، لیکن ان کا استعمال نہیں ہے اور یہ دوسرے طریقے میں مروج ہو گئے، تو لہٰذا ہم ان کو نہیں پڑھتے. لیکن اگر کوئی ان کو اس طرح استعمال کرے تو وہ غلط بھی نہیں ہوگا. تنبیہ نمبر 2 ہے، کہتے ہیں کہ کذالکا، اس کا معنی ہے ویسا ہی یا ایسے ہی، اور ہا کذا ایسے ہی، بہت مستعمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے تو اصل اس میں اشارہ، لیکن چونکہ ان کا معنی جو ہے وہ اس میں اشارے کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کا معنی عموماً کسی چیز کی جو ہے جب آپ تائید کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی تشبیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ کذالکا اور ہا کذا استعمال کرتے ہیں. تنبیہ نمبر 3 ہے، تنبیہ نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ بعید کے آخر میں جو کا ہے، جو کاف ہے یعنی کا، اس کو کبھی مخاطب کے لحاظ سے ضمیر مخاطب مجرور کی طرح بدلا کرتے ہیں، جس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ نے ضمائر کے اندر آپ نے مجرور متصل کی جو گردانیں پڑھی ہیں، جو پوری ایک ضمیر کی جو گردان پڑھی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ حروف جارہ کے ساتھ آپ ضمیر کو لگاتے ہیں. تو حروف جارہ کے ساتھ جب آپ مخاطب کی ضمیر لگاتے ہیں تو وہ کا کے ذریعے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، لکا، لکما، لکم، لی، لنا کر کے اس طرح سے آتی ہے. تو یہ جو کاف ہے اصل تو یہ اس میں اشارہ ہے. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اس میں اشارہ کے آخر میں کا لگ جاتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کاف کے لگ جانے سے، یعنی کہ ضمیر مجرور بن جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کہتے ہیں، آگے بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی زیادہ تر ذالکا میں ہوتی ہے. کس طرح سے؟ جیسے ذالکا سے ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکنا. ٹھیک ہے، تو ان کے آخر میں جو کا، کما، کم، کی، کما، کننا کی جو ضمائر لگ رہے ہیں، یہ ضمیر مجرور متصل کے ہیں، لیکن اس سے اشارے کے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ان سب کے معنی ایک ہی ہیں. کیسے؟ ذالکما ربکما. ٹھیک ہے، ذالکما ربکما. اب آپ یہ دیکھیں، ذالکما ربکما، وہ تم دونوں کا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے. تو یہ جو ذالکما کے آخر میں جو کما کی جو ضمیر لگ رہی ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور لیکن چونکہ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. صحیح، ذالک اللہ ربکا، ذالکم اللہ ربکما، ذالکم اللہ ربکم. تو اس طرح سے اشارے کے ذریعے سے ہم ضمیر کے ذریعے سے ہم اشارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس تنبیہ کو ذرا غور سے 2 مرتبہ پڑھیں اور سنیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں اشارہ کے آخر میں جب آپ کا لگاتے ہیں، کاف کی ضمیر لگاتے ہیں، کما کی یا کم کی ضمیر لاتے ہیں، تو اس سے اشارے کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اس ساری بات کا خلاصہ یہی ہے. تنبیہ نمبر 4 ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اسماء اشارہ تثنیہ کے سوا سب مبنی ہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جب آپ اس میں اشارہ کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کہتے ہیں ذالکا، ذالکما، ذالکم، تو اس کے اندر جو ذالکما ہے یہ جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ معرب ہے اور اپنی حالت کو یہ تبدیل کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو
واحد کے اور جمع کے صیغے ہیں اسماء اشارہ کے اندر وہ معرب ہیں، وہ بدل جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز یعنی مبتدا یا فاعل یا مفعول ہوتے ہیں، مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کی مانند۔ ٹھیک ہے، اس میں اشارہ یا مشار الیہ جو ہے وہ یہ ایک جز بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ایک جز ہے اور مشار الیہ ایک اور جز ہے، اور یہ دونوں مل کر پھر جملے کا ایک جز بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس تنبیہ کو اندر جو ذہن نشین کرنے والی بات ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ مشار الیہ ہمیشہ معرب باللام یا مضاف ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اگر مشار الیہ معرب باللام ہو تو اس میں اشارہ پہلے لانا چاہیے۔ اس کو نیچے مثال سے انہوں نے بتایا ہے، اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر مشار الیہ معرب باللام ہو تو اس میں اشارہ پہلے لانا چاہیے، جیسے حاذل کتاب۔ ٹھیک ہے، حاضل کتاب میں آپ دیکھیں کہ مشار الیہ جو ہے وہ معرب باللام ہے، تو اس میں اشارہ کو ہم نے اس سے پہلے لے کر آئے حاذا کے ذریعے سے۔ اور اگر وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس میں اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں مثال میں سمجھا رہے ہیں، جیسے کتابکم ھذا، تو کتابکم یہ مشار الیہ ہے لیکن وہ مضاف ہے، وہ مضاف ہو رہی ہے ایک ضمیر کی طرف، یعنی ضمیر مخاطب جمع کی طرف، تو اس صورت کے اندر پھر ہم اس میں اشارہ کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں۔ تمہاری یہ کتاب، اسے ابن الملکی ھذا، ھذا ابن الملک نہیں کہیں گے، بلکہ ایسے موقع پہ ہم ھذا کو ہم مضاف الیہ کے بعد لے کے آئیں گے، تو ابن الملک، ابن مضاف، الملک مضاف الیہ، تو مضاف الیہ سے مل کر یہ مشار الیہ ہوگا اور ھذا اس میں اشارہ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اگر مذکورہ فقروں میں اسی میں اشارہ پہلے لایا جائے اور کہا جائے ھذا کتابکم، تو اس کے معنی ہوں گے کہ یہ تمہاری کتاب ہے۔ اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے، اسی لیے جملہ پورا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ اکیلا بغیر مشار الیہ کے جملے میں مبتدا واقع ہو تو دیکھیں۔ اب کیا دیکھیں کہ اگر خبر معرب باللام ہے تو اس میں اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیں جو صیغے میں اس میں اشارہ کے مطابق ہو، جیسا کہ سبق نمبر 6 میں جملہ اسمیہ کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا اسم یا اس میں اشارہ ہو یا اس میں ضمیر ہو یا اس میں موصول ہو جس کو آپ بعد میں لے کر آتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر آپ ایک ایسی ضمیر ضرور لے کے آتے ہیں جو کہ اپنے اصل ماخذ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں مثال دیکھیں، ھذا ھو الکتاب، تو اس میں الکتاب کو دیکھیں مشار الیہ ہے اور خبر بھی ہے، اور سب سے بڑی بات، جو اہم بات، وہ یہ کہ یہ معرف باللام ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان میں ایک ضمیر لے کر آئیں گے، ھذا ھو الکتاب، تو ھذا ھو الکتاب یہ لے کر آ جائیں گے۔ تو مگر یہاں پہ اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ ھذا جو کہ اس میں اشارہ ہے وہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر جملے کے اندر کوئی بھی جز واقع ہوتا ہے، یا تو مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں اشارہ کو ہی مبتدا بنانا چاہ رہے ہو بغیر مشار الیہ کے، تو اس صورت کے اندر یہ قاعدہ منطبق ہوگا، اور ھذا کے اور الکتاب یعنی کہ مشار الیہ کے بیچ میں ایک ضمیر لائی جائے گی، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ھذا مبتدا ہے اور ھو الکتاب جو ہے وہ خبر ہے۔ اولئک ھم المفلحون، تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اولئک اس میں اشارہ ہے اور ھم المفلحون، اس اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہے اور ھم المفلحون جو ہے یہ خبر ہے۔ وہ لوگ یا وہی لوگ فلاح پانے والے، یہ اس کا ترجمہ انہوں نے بیان کر دیا۔ ان مثالوں میں بھی آگے بتا رہے، ان مثالوں میں مشار الیہ مقدر دل میں پوشیدہ ہے، گویا دراصل یہ ہے ھذا الشیء ھو الکتاب، اولئک الناس ھم المفلحون، تو یہ انہوں نے مقدر اس کو بنا دیا۔ مقدر بنانے سے فائدہ کیا ہوا کہ ھذا الشیء، ھذا اس میں اشارہ اور شیء مشار الیہ،
اور اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بن گئے اور ہوا الکتاب خبر بن گیا. تو یہی چیز جو ہے اولئک الناس هم المفلحون. تو یہ بات اس قاعدے کے اندر سمجھ میں آ گئی. پھر کہتے ہیں کہ اگر خبر معرب باللام نہ ہو تو ضمیر نہ بڑھائے. جیسے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اس مثال میں بھی مشار الیہ مقدر ہے. تو یعنی کہ وہی ھذا الشیء کتاب، ھذا الشیء یا ھذا الشیء ہوا کتاب کر کے آپ اس کو جو ہے مقدر جملہ بنا سکتے ہیں. اور جملہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ذہن کے اندر ہے یعنی کہ مقدر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اگر مضاف ہو، یعنی کہ اس میں اشارہ جو ہے وہ مضاف ہو مشار الیہ، تو بھی ضمیر کی ضرورت نہیں. جیسے ھذا ابن الملکی، ھذا ابن الملکی، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں ابن الملک، ابن جو ہے وہ مشار الیہ ہے اور وہ مضاف ہے. اور ھذا کتابکم، کتابکم جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف الیہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو ایسی صورت کے اندر ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ھذا ہوا ابن الملک نہیں کہیں گے، بلکہ ھذا ابن الملک کافی ہے. ھذا ہوا کتابکم کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ھذا کتابکم کافی ہے. لیکن اگر کوئی اس میں کہہ دیا جائے، لگا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. البتہ کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو ضمیر بڑھا دیتے ہیں. جیسے ھذا ہوا کتابکم، دیکھیں یہ بات آگے انہوں نے کہہ دی. اسی طرح سے ھذا ذاک ہوا ابن الملک، وہی بادشاہ کا بیٹا ہے. اس کے بعد تنبیہ نمبر 5 ہے کہ ابن الملک ھذا اور ھذا ابن الملک، ان دونوں مثالوں کے فرق کو خوب ذہن نشین کر لو. ابن الملکی ھذا اور ھذا ابن الملکی، ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب ابن الملکی ھذا کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ابن الملک یہ مضاف الیہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مشار الیہ مقدم ہے اور اس میں اشارہ اس کے بعد مؤخر ہے. اور ھذا ابن الملکی، اس صورت کے اندر ھذا اس میں اشارہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، اور ابن الملکی جو ہے وہ خبر ہے. تو بس یہ فرق بتانا مقصود ہے. پہلی صورت کے اندر اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملے کا جز بنیں گے، اور دوسری صورت کے اندر اس میں اشارہ مبتدا ہے اور ابن الملکی خبر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تنبیہ نمبر 6 ہے کہ ہاں ہونا یا ہونا، یہاں اور ہونا کا وہاں بھی اس میں اشارہ ہے. ان کے استعمال کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، یہ یہاں اور وہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو آپ کہتے ہیں کہ ھذا ہوا الکتاب، یا آپ کہتے ہیں کہ من این آپ کہتے ہیں کہ این تجلس انت، تو آپ سامنے والا جو ہے مخاطب جو ہے وہ آپ کو کہے گا کہ ان اجلس ہنا، کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یا ہونا، یا ہونا کا میں وہاں پہ بیٹھا ہوں. تو یہ ہاں ہونا کا استعمال بہت اہم ہے. اس کو عربی زبان میں استعمال اگر آپ کریں تو کافی سارے موقع کے اوپر اس کا استعمال آتا ہے. اس کے بعد سلسلہ الفاظ ہے جو کہ اس کتاب کی اہم خاصیت ہے. اس کو آپ یاد کریں ان تمام الفاظ کو. اس کے بعد پھر جو ہے وہ مشق کو حل کریں. ھذا ہوا مطلوبی، ھذہ امرأۃ حسنۃ، ھذان رجلان اخوانی، ان کو آپ بتائیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بڑی مشق ہے. اس کے بعد عربی میں ترجمہ کریں. یہ طبیب عالم ہے، اور اس کے بعد یہ پورا اس کو حل کریں. سوالات آئیں گے. اسماء الاشارہ کی کثیر الاستعمال صورتیں کیا ہیں؟ اب اس سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہے جو کثیر الاستعمال ہے وہ بتائیں. اس کے بعد اسماء اشارہ میں معرب کون سے الفاظ ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. اس کے بعد سارے جتنے بھی ان کے اندر سوالات ہیں، ان سوالات کو حل کر کے ان کو جو ہے وہ سبمٹ کریں. اور کسی بھی طرح کا اس کے اندر کوئی سوال ہو، کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ کنفیوژن ہو تو اس کو ضرور پوچھیں. اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے.